السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ویلکم ٹو اسپائر گروپ آف کالجز۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اکنامکس کا جو ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے چیپٹر 4 سے کیپٹل والا، ہم آج اس کو شروع کریں گے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ڈسکس کرتے چلتے ہیں۔ اکنامکس میں ہم نے چیپٹر 4 سٹارٹ کیا تھا جس کا ٹائٹل تھا فیکٹرز آف پروڈکشن۔ فیکٹر آف پروڈکشن 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن۔ ہم نے اس میں لینڈ کو پڑھ لیا تھا، لیبر کو پڑھ لیا تھا۔ اب ہمارا جو تیسرا تھا کیپٹل، جس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے، اس کے اوپر ہم ڈسکشن آج سٹارٹ کریں گے۔ فیکٹرز آف پروڈکشن کا تیسرا کمپوننٹ کیپٹل ہے۔ ایز یو نو اسٹوڈنٹس، کیپٹل آپ نے اکاؤنٹنگ کے اندر پڑھا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ کیپٹل کیا ہوتا تھا؟ آؤنرز انویسٹمنٹ ان اے بزنس۔ ایک بزنس کے اندر مالک کی طرف سے لگائی گئی رقم کس مقصد سے؟ پروفٹ کمانے کی غرض سے۔ تو اسٹوڈنٹس اسی کو ہم یہاں سے لے کر چلیں گے۔ میں انگلش میں بھی ایکسپلین کروں گا ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو ٹاپک انگلش میں جنہوں نے اپنا سبجیکٹ رکھا ہوا ہے، اور اردو میں بھی ایکسپلین کروں گا ان اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے جو سبجیکٹ ہے اس کو اردو میں سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کیپٹل کو ڈیفائن کرتا ہوں۔ کیپٹل کی ڈیفینیشن کیا ہوگی اسٹوڈنٹس؟ وہ اماؤنٹ یا ہماری دولت کا وہ حصہ جو انکم جنریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگا، دیٹ ول بی کالڈ ایز کیپٹل۔ So we can write part of wealth used to generate income۔ انکم کو ارن کرنے کے لیے جو سرمایہ آپ نے بزنس میں لگایا، that is called capital۔ اور simply if we use the accounting definition, then we can say that amount invested by the owners in a business for the purpose of earning profit is called capital۔ بزنس کے مالکان کی طرف سے بزنس میں لگایا گیا سرمایہ جو منافع کمانے کی غرض سے لگایا جاتا ہے، اس سرمایہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیپٹل کہتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں گا دوبارہ سے، جو میں نے آپ کو اکاؤنٹنگ سبجیکٹ میں کلیئر کیا ہے یہاں بھی کلیئر کروں گا کہ بیٹو ہر اسٹوڈنٹ کی ہر سبجیکٹ کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے، اور وہ سبجیکٹ اسی لینگویج میں ہی سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ اس لینگویج میں نہیں چلتے ہیں تو بعض اوقات آپ کے سبجیکٹ کے میننگ چینج ہو جائیں گے۔ جیسے کیپٹل ہے، کیپٹل اگر آپ ڈکشنری میں سرچ کریں گے تو شاید آپ کو اس کا مطلب دارالخلافہ ملے گا، یا اگر آپ اس کو الفابیٹس کے حساب سے ڈسکس کریں گے تو کیپٹل لیٹرز بڑی اے بی سی کو کہتے ہیں۔ لیکن یہی کیپٹل جب اکاؤنٹنگ میں یا اکنامکس میں یا بزنس میں آئے گا تو اس کیپٹل کا مطلب کیا بن جائے گا؟ سرمایہ بن جائے گا۔ سو کیپ ان مائنڈ اسٹوڈنٹس، سبجیکٹ کے لحاظ سے ورڈز کے میننگ چینج ہوتے ہیں۔ تو آپ جو بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، نہ صرف اکنامکس، بقایا بھی جتنے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، کائنڈلی اس کی لینگویج کو ضرور سمجھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو کیپٹل کیا ہے؟ آنر کی طرف سے کی گئی انویسٹمنٹ جس کا مقصد پروفٹ کمانا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیپٹل ہمارے اکنامکس میں پروڈکشن کو کیسے افیکٹ کرتا ہے، یا کہاں کہاں کیپٹل استعمال ہوتا ہے، یا کیپٹل کے مقاصد کیا ہیں، واٹ آر دا فنکشنز آف کیپٹل۔ تو ہم جو کوشچن دیکھیں گے پیپر پوائنٹ آف ویو سے، دیٹ از فنکشنز آف کیپٹل۔ کیپٹل کے مقاصد کیا ہیں، یعنی سرمایہ کیا کیا کام کر سکتا ہے، ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ سمپل سی بات ہے کہ کیپٹل جو ہے ایک بزنس کا بیک بون ہے، ایک بزنس کی بالکل وہی اہمیت ہے کیپٹل کی ایک بزنس کے اندر جیسے ہمارے جسم میں خون کی اہمیت ہے۔ جیسے وداؤٹ بلڈ ہماری باڈی کچھ نہیں ہے، ایسے وداؤٹ کیپٹل بزنس ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ تو بہت امپورٹنٹ کیپٹل۔ اس کا پہلا فنکشن آپ کے سامنے لکھتا ہوں، دیٹ از پروویژن آف بلڈنگ۔ آپ کی بک میں سیم ٹاپک ہے، آپ اپنی بک کو ساتھ کنڈکٹ کریں گے۔ اس میں آپ کو یہاں پر پوائنٹس ایکسپلین کرتا جاؤں گا، اور آپ نے کیا کام کرنا ہوگا، بک سے ان کی ریڈنگ کر کے اس کو پریپیئر کرنا ہوگا۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹس، پروویژن آف بلڈنگ
प्रोविजन कहते हैं हासिल करने को, एक्वायर करने को। तो बिल्डिंग हासिल करने के लिए हमें सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। यकीनी तौर पर आपने अपना घर ख़रीदना है, पैसा चाहिए, गाड़ी ख़रीदनी है, पैसा चाहिए, वट एवर द केस, आप जो भी एसेट ख़रीदते हैं। इसी तरह जब आप बिज़नेस के लिए बिल्डिंग ख़रीदते हैं, कोई भी बिज़नेस आप अपने माइंड में रख लें, चलें फ़र्ज़ करें कि हमें कपड़े की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, गारमेंट्स फैक्ट्री। तो फैक्ट्री जहाँ लगाओगे उसकी बिल्डिंग तो लोगे ना, फैक्ट्री कहीं तो एग्जिस्ट करेगी, कोई तो उसका ठिकाना होगा। तो वो बिल्डिंग कैसे हासिल करोगे? या आप अपनी ज़ाती बिल्डिंग बिजनेस में लगाओगे, या आप किराए पे लोगे। अपनी बिल्डिंग खरीदोगे तो भी पैसा देना पड़ेगा आपको, किराए पे बिल्डिंग लोगे तो भी किराया देना पड़ेगा। किराया कैसे दोगे? पैसे की सूरत में दोगे। तो सरमाया होगा तो बिल्डिंग हासिल होगी। तो स्टूडेंट्स, पहला फंक्शन कैपिटल का बिजनेस के लिए बिल्डिंग हासिल करना है। तो क्या लिखता है? बिजनेस इज नीडेड to set up a factory of or business and it is built with capital। बिल्डिंग जो है वो सेटअप की जाती है, और बिल्डिंग कैसे हासिल की जाती है? सरमाए के ज़रिए हासिल की जाती है। तो आगे क्या लिखता है स्टूडेंट्स? बुक को कनेक्ट लाजमी कीजिएगा। पेज आपका इंग्लिश की बुक से 118 है, ठीक है। उर्दू वाले भी अपने बुक का पेज नंबर देख लीजिएगा। उर्दू में चैप्टर 4 में तीसरा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अवामिल पैदाइश में तीसरा पॉइंट है सरमाए वाला, उसको देख लीजिएगा। बिजनेसमैन यूज कैपिटल फॉर बिल्डिंग शॉप, ट्रेड सेंटर्स एंड फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपकी बुक में लिख रहा है कि पैसा इस्तेमाल करते हैं, आपने कोई प्लाजा ओपन करना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई शॉप ओपन करनी है, यू नीड कैपिटल। सो द सेकंड फंक्शन इज प्रोविजन ऑफ मशीनरी या एक्वायरिंग मशीनरी। चलें जी, हमने यहाँ एग्जाम्पल ली थी कि हम क्या ओपन कर रहे हैं, एक गारमेंट्स की फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं। तो गारमेंट्स की फैक्ट्री के लिए यकीनी तौर पर आपको मशीनरी की ज़रूरत होगी। मशीनरी की ज़रूरत क्यों होगी? देखो, आपने कपड़ा बनाना है, कपड़ा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? मशीनरी होगी, वीविंग मशीन होगी, सीविंग मशीन होगी, तो आप कपड़ा बनाएंगे ना, ठीक है। तो मशीनरी कहाँ से हासिल करेंगे? आप सीमेंट फैक्ट्री लगा लो, सीमेंट का प्लांट लगाना पड़ेगा। आप शुगर मिल लगा लो, शुगर की आपको मशीनरी चाहिए होगी। वट एवर द केस, जो भी आप काम करेंगे आपको उसके लिए मशीनरी ख़रीदना ज़रूरी होगी। इवन आप एक फ़ोटोस्टेट की दुकान ख़रीद लो, तो फ़ोटोस्टेट की दुकान के लिए मशीनरी क्या है? फ़ोटोस्टेट मशीन है। अभी आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसके लिए मशीनरी क्या है? लैपटॉप्स है, सेल फोन्स है, इंटरनेट कनेक्शंस हैं, ठीक है। तो आप जो भी आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, उसके लिए जो आप मशीनरी बाय करोगे तो कैसे करोगे? पैसे की मदद से करोगे। वेरी सिंपल। तो क्या लिखता है कि मशीन्स, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स मेक प्रोडक्शन प्रोसेस कन्वीनियंट। ये मशीन वगैरह जो हैं ये हमारी प्रोडक्शन को आसानी पैदा करती है हमारी प्रोडक्शन के लिए। तो क्या लिखते हैं? दे इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद द यूज़ ऑफ मशीन्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर राइजेज। सो कैसे हासिल की जा सकती है मशीनरी? सरमाए के ज़रिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ या एक्वायरिंग, जो भी वर्ड आप यूज़ कर लें, एक्वायरिंग रॉ मटेरियल, खाम माल। रॉ मटेरियल ऐसे माल को कहते हैं जिसकी मदद से आपने चीज़ों को तैयार करना होता है। मैंने एग्जांपल लिया कपड़े की, गारमेंट्स की। तो गारमेंट्स के लिए क्या चाहिए? धागा। धागे के लिए क्या चाहिए? कॉटन, कपास, ठीक है। तो ये कॉटन हो गई, ये धागा हो गया, ये रॉ मटेरियल है। अगर आप फर्नीचर बनाना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल क्या होगा? लकड़ी। आप चीनी, शुगर बनाना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल क्या होगा? शुगर केन, गन्ना। आप बुक्स बनाना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल क्या होगा? पेपर। तो जिस चीज़ से आप फाइनल गुड्स तैयार करते हैं वो रॉ मटेरियल कहलाता है। तो रॉ मटेरियल किस चीज़ की मदद से खरीदेंगे स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल, यू नीड कैपिटल टू बाय रॉ मटेरियल। सरमाया चाहिए होगा आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस। जो मजदूर आपके पास काम करेंगे उनको कहाँ से पैसे देंगे? सरमाया होगा तो देंगे ना। आपने फैक्ट्री ओपन कर ली, कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, कपड़ा बनाने के लिए आपने मजदूर रखे, तो बेटा मजदूरों को पैसे भी तो देने हैं। वो आपके पास वर्कर्स हैं, वर्कर्स को तनख्वाहें देनी हैं। तनख्वाहें कहाँ से दोगे? कैपिटल होगा, सरमाया होगा तो तनख्वाहें दी जाएंगी। तो सरमाए का चौथा फंक्शन क्या है कि ये मजदूरों को और वर्कर्स को तनख्वाहें अदा करने के काम आता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज means of transportation।
नाउ वी कैन सी दैट हमने माल प्रिपेयर कर लिया, फैक्ट्री में आपने कपड़ा बना लिया, अब फैक्ट्री से माल आपने उन लोगों तक तो पहुंचाना है जिन्होंने माल को सेल करना है, आपने होल सेलर्स तक पहुंचाना है, रिटेलर्स तक पहुंचाना है, कस्टमर्स तक पहुंचाना है, कहीं तक तो आपने अपने माल को पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे माल को? यकीनी तौर पर ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ जो माल आपने ख़रीदा, फ़र्ज़ करें आपने शुगर मिल ओपन की हुई है और शुगर मिल के लिए आपको शुगर केन चाहिए। अब गन्ना आपने गोदामों से उठाकर फैक्ट्री तक तो लाना है, खेतों से उठाकर फैक्ट्री तक लाना है, गोदामों तक लाना है, सारा काम आपने करना है। तो वो किस चीज़ की मदद से लाएंगे? ट्रांसपोर्ट होगी तो लाएंगे। आप घर से कॉलेज आते हैं, ट्रांसपोर्ट होती है तो आते हैं, ठीक है। बिजनेस में माल एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो वो किसके ज़रिए होगा? ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए होगा। और ट्रांसपोर्टेशन कैसे हासिल होगी? सरमाए के ज़रिए। आप जहाँ भी माल ट्रांसफ़र करोगे गाड़ियों के किराए से दोगे, अपनी ट्रांसपोर्ट है उसको भी अभी आपको फ्यूल तो पे करना है, उसकी मेंटेनेंस करानी है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको क्या अदा करना पड़ता है? रॉ मटेरियल। लास्ट इसका फंक्शन एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इज एडवर्टीजमेंट। बच्चों एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैपिटल का। एडवर्टीजमेंट उर्दू में किसको कहते हैं? इश्तिहारबाजी को। आप टीवी के ऊपर, टेलीविज़न पर रोज़मर्रा कितने एड्स देखते हैं? आपके ख्याल में क्या कोई भी चैनल फ्री में एड्स प्ले कर देता है? नेवर एवर। जब भी कोई नई कंपनी बनती है तो वो उसको बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है एडवर्टीजमेंट के अंदर, इश्तिहारबाजी के अंदर, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को लोगों के दरमियान मकबूल कर सके, लोगों के दरमियान कॉमन कर सके, आम बना सके अपनी प्रोडक्ट को, ताकि लोग उसके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेलीविज़न पर आप देखते हैं और उसके बाद ख़रीदते हैं। तो आपको प्रोडक्ट का जो नॉलेज है, किसी भी चीज़ का जो इल्म पहुँचता है आप तक, वो किसके ज़रिए पहुँचता है? एडवर्टीजमेंट के ज़रिए। और एडवर्टीजमेंट वाली कंपनीज यकीनी तौर पर बहुत हैवी आपसे चार्जेस लेती हैं एडवर्टीजमेंट के। तो एडवर्टीजमेंट जब आपने अपने प्रोडक्ट की करनी है उसके लिए आपको सरमाया चाहिए होगा। तो स्टूडेंट्स ये 6 हमने फंक्शंस ऑफ कैपिटल पढ़े। इसके बाद हमने जो इसमें टॉपिक देखना है वो देखना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यानी कि वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जो आपकी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं? पैदावार को। कि सरमाया तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन सरमाए की मदद से आउटपुट कितनी ले रहे हो। खाली सरमाया आउटपुट का बायस नहीं बनता, उस सरमाए का प्रॉपर इस्तेमाल होगा तो आप आउटपुट जनरेट करोगे, अगर प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होगा तो आप आउटपुट भी जनरेट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स हमें देखना है कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से आप कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को, पैदावार को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला फैक्टर है वो है कॉम्बिनेशन विद अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कौन से हैं? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा मेन चैप्टर है उसमें आप ये देखें कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ सरमाया आपके पास हो, आप सरमाए से ज़मीन हासिल करेंगे, आप सरमाए से लेबर हासिल करेंगे, आप सरमाए को ऑर्गेनाइज करेंगे तब प्रोडक्शन कर सकते हैं। खाली सरमाया जेब में लेकर आप उसको खा भी नहीं सकते, उसकी मदद से चीज़ खरीदोगे तो आगे चलोगे। तो खाली सरमाया माने नहीं रखता। सरमाए का दूसरे फैक्टर से आप कंबाइन कैसे कर रहे हो, उसके साथ मिलाकर कैसे चल रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपने फैक्टर्स को ठीक तरीके से कंबाइन किया, प्रॉपर तरीके से लेकर चले तो आपका बेनिफिट है, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सरमाया तो बहुत है लेकिन आपके एक मशीन ऑपरेट करने के लिए 2 मजदूरों की ज़रूरत थी, आपने 5 रख लिए तो अब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं। आप सरमाया को जी मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ, जहाँ मशीन चलाने के लिए 2 बंदे चाहिए आप कहते हैं मैंने 5 रख लिए। अब मशीन ने तो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक प्रोडक्शन करनी है। एक फोटोस्टेट मशीन वाले को जहाँ एक फोटोस्टेट मशीन के ऊपर 1 आदमी की ज़रूरत है, अगर हम 4 रख लेते हैं, हम कहते हैं हमारे पास सरमाया बहुत है, हम 4 बंदे रख लेंगे, तो 4 बंदे रख के क्या फोटोस्टेट मशीन 4 कॉपीज़ निकालना शुरू कर देगी? नॉट एट ऑल। ठीक है, उसकी कैपेसिटी प्रोडक्शन की वही रहती है लेकिन आपने कैपिटल ज़ाया कर दिया 4 लोगों पे। तो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है कि आप इसको अदर फैक्टर्स के साथ कैसे कंबाइन करते हैं। अच्छे तरीके से कंबाइन करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, गलत तरीके से कंबाइन करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम।
دوسرا فیکٹر ہے ٹرینڈ لیبر. اسٹوڈینٹس آپ کے پاس سرمایہ تو ہے لیکن جو آپ لیبر حاصل کرتے ہو وہ ان ٹرینڈ لے لیتے ہو, ان اسکلڈ لے لیتے ہو, اس سے کیا نقصان ہوگا؟ سرمایہ ویسٹ ہوگا. آپ ایک نئی گاڑی کسی ایسے بندے کو دے دو جس کو گاڑی ڈرائیو ہی نہیں کرنی آتی, تو کیا آپ کے خیال میں آپ کی نئی گاڑی کی پروڈکشن بہتر ہو پائے گی؟ کیا وہ ٹھیک چل پائے گی؟ ایون اگر آپ کے پاس ایک پرانی گاڑی ہے لیکن آپ ایک اچھے ڈرائیور کو دے دیتے ہو, ہی ول رن اٹ بیٹر, ہی ول ڈرائیو اٹ بیٹر. ٹھیک ہے, تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی جو مشینری حاصل کی ہے, جو سرمایہ کی مدد سے آپ کام کر رہے ہو, اس میں لیبر کیسی لے کر آ رہے ہو. اگر آپ نے اپنے سرمایہ سے ٹرین لیبر حاصل کر لی تو اسی سرمایہ سے آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی, اور اگر آپ نے لیبر ان ٹرینڈ لی, ٹھیک ہے, تو اسی سرمایہ سے آپ کی پروڈکٹیوٹی کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. تو لیبر جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے کیپٹل کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر. دا تھرڈ پوائنٹ از لیٹسٹ مشینز. سرمایہ آپ کیسی مشینز میں انویسٹ کر رہے ہیں؟ سرمایہ تو آپ کے پاس ہے, اگر آپ نے اس سرمایہ کا ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا ہے دین یو نیڈ ٹو ہیو لیٹسٹ مشینز. جیسے آپ کاشتکاری کے لیے, ٹھیک ہے, کیا کام کرتے ہیں, آپ نے جو ہارویسٹنگ مشینز لینی ہے, اگر آپ آؤٹ ڈیٹڈ پرانی مشین لے آئیں گے تو بے شک آپ نے سرمایہ لگایا لیکن آپ اس سے وہ ایڈوانٹیج نہیں حاصل کر پاؤ گے جو آپ کو ایک اچھی لیٹسٹ مشین سے مل جاتی. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. فرض کریں آپ نے کمپیوٹر لینا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس فرض کرو 50,000 روپے ہیں, آپ لیپ ٹاپ لینا چاہتے ہیں. آپ اگر لیپ ٹاپ میں کور 3, کور i5, کور i3 جو چل رہے ہیں, ایون کور i7 بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو فرسٹ جنریشن, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ جنریشن, ایون ففتھ جنریشن ساری ابھی ورکنگ میں ہیں. تو اگر آپ 50,000 میں فرسٹ جنریشن کے 4 کمپیوٹر اٹھا لاتے ہیں اور 50,000 میں آپ ففتھ جنریشن کا 1 کمپیوٹر لے لیتے ہیں, واٹ ول بی دا بیٹر؟ ففتھ جنریشن سے آپ زیادہ کام لے سکتے ہیں, جائے اس کے کہ آپ فرسٹ جنریشن کے 4 کمپیوٹر اکٹھے کرنے آپ وہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. تو اپنے سرمایہ سے آپ کو لیٹسٹ مشین حاصل کرنا ہوگی تو آپ اپنے کیپٹل کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا لیں گے, ادروائز مشکل ہوگا. فورتھ پوائنٹ از پراپر یوز آف کیپٹل. کیپٹل کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ پراپر یوز سے مراد یہ بیسیکلی آپ کے اپنی سمجھداری کے اوپر پوائنٹ ہے کہ آپ سرمایہ کا استعمال کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کپڑے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہے تو آپ کیا ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ چوز کرتے ہیں؟ کیا آپ سائیکل پہ, بائک پر رکھ کر لے کر جائیں گے, یا آپ کسی کیریج والی گاڑی میں, جو ہمارے کنٹری میں بیسیکلی شیزور وغیرہ گاڑیاں چلتی ہیں, تو آپ کس کو پے کرنا پسند کریں گے؟ فرض کریں آپ نے کپڑا فیصل آباد سے لے کر آنا ہے چکوال میں, ٹھیک ہے, تو آپ 10 بائکس خرید لیں اور 10 بائکس کو فیصل آباد سے چکوال کپڑا رکھ کے بھیجیں, از اٹ بیٹر؟ اور آپ ایک شیزور لے لیں اور اس میں سامان لے لیں, کون سا بہتر رہے گا؟ پراپر یوز آف کیپٹل. پیسہ دونوں میں فرض کریں ایک جتنا لگ رہا ہے لیکن پروڈکٹیوٹی کہاں زیادہ بہتر ہوگی؟ جب آپ اس کا پراپر یوز کریں گے, کیریج والی گاڑی کے ذریعے لے کر آئیں گے. تو صرف سرمایہ کافی نہیں ہوتا, سرمایہ کا پراپر یوز اس کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. دا ففتھ ون, نیچر آف را میٹیریل. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ نے را میٹیریل کیسا لیا؟ وہ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ سستا بار بار روئے اور مہنگا ایک بار روئے. بالکل وہی بات یہاں پر ہے. آپ را میٹیریل سرمایہ سے سستا را میٹیریل زیادہ خرید لو یا مہنگا را میٹیریل تھوڑا خرید کر اچھی پروڈکشن کر لو, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے را میٹیریل سستا لیا تو اس میں سے بہت سارا را میٹیریل ہو سکتا ہے ڈیورنگ پروڈکشن ہی ضائع ہو جائے. آپ نے کپڑے کے لیے دھاگا خریدا, گھٹیا کوالٹی کا, انفیریئر کوالٹی کا دھاگا خرید لیا جو بار بار پروڈکشن میں بریک ہوتا رہا, تو آپ کی نہ کوالٹی پروڈکٹ بن پائے گی نہ آپ کی مشینز ٹھیک طریقے سے کام کر پائے گی. اور اگر آپ نے اچھی کوالٹی کا آپ نے دھاگا لے لیا تو آپ اپنی پروڈکشن کو بہتر کر پائیں گے. تو آپ را میٹیریل کس طرح کا خرید رہے ہیں یہ بھی آپ کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر افیکٹ کرے گا. نیکسٹ پوائنٹ از ریپیئر فیسلٹیز. اس میں کیا ہوگا؟ آپ نے اپنی مشین کی پراپر مینٹیننس کرانی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک بار مشین خرید لی اور بس. آپ بچوں بائک بھی خریدتے ہیں تو اس کی سروس کراتے ہیں, آپ گاڑی خریدتے ہیں اس کی سروس کراتے ہیں, ٹھیک ہے, کیوں کراتے ہیں؟ تاکہ پراپر ٹائم کے اوپر پراپر طریقے سے مشین چلتی رہے.
ٹھیک ہے. اگر آپ نے اپنی گارمنٹس کے لیے مشین خریدی ہوئی ہے, اگر آپ پراپر ٹائم پر ریپیئر نہیں کرائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کے لیے خراب ہو کر سامنے آ جائے گی, آپ کی پروڈکشن رک جائے گی. تو ریپیئر فیسلٹیز بھی جو ہیں, صرف سرمایہ کافی نہیں, سرمایہ کے ساتھ آپ کی ریپیئر فیسلٹیز کتنی چل رہی ہیں, جتنا ٹائم پہ ریپیئر ہوگا آپ کے کیپٹل سے پروڈکشن اتنی زیادہ ہو پائے گی. ٹھیک ہے. نیکسٹ از موبلٹی آف کیپٹل. سرمایہ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا. اگر آپ آسانی سے اپنے سرمایہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں, کہنے کا مطلب آپ نے پروڈکشن کرنی ہے, مال لاہور سے اٹھانا ہے, کراچی سے اٹھانا ہے, آسانی سے پیمنٹ کر کے مال وہاں سے منگا سکتے ہیں, آپ کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی. اگر آپ اپنا سرمایہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے, لیٹ سپوز آپ چکوال میں اور چکوال کے ہی ڈسٹریبیوٹرز کو آپ پیسے پے کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ پے نہیں کر سکتے, تو چکوال والے آپ کو جیسا بھی مال دیں گے آپ کو لینا پڑے گا. آپ اچھی کوالٹی لینا چاہتے ہیں, آپ فیصل آباد موو کر جائیں جو مین ہب ہے آپ کے گارمنٹس کا. ٹھیک ہے. تو آپ کیپٹل کو جتنا زیادہ موبائل کہتے ہیں جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جایا جا سکے, تو کیپٹل جتنا موبلٹی اس کی زیادہ ہوگی آپ کی پروڈکٹیوٹی اتنی ہی زیادہ ہوگی. پوائنٹ نمبر 8 ہے ریسرچ. اسٹوڈنٹس بہت مزے کا ایریا ہے ریسرچ. جس بندے نے ریسرچ سیکھ لی نا, اس نے اپنی ایجوکیشن کا اور اپنی لائف کا اصل مقصد سیکھ لیا. ریسرچ کیا ہوتا ہے؟ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو ایکسپلور کرنا, لیٹسٹ ٹیکنالوجیز سامنے لے کر آنا. آپ دیکھیں کہ آپ اگر آج سے 10-12 سال پیچھے جائیں, آڈیو کیسٹس کا دور تھا, اس کے بعد سی ڈیز آئیں, میموری کارڈز آئے, اینڈرائڈ فون نے آ کے سب کو سائٹ پہ کر دیا. ٹھیک ہے. تو جتنی ریسرچ آپ ایکسٹینسو ریسرچ کریں گے, جتنی اچھی کوالٹی کی ریسرچ کریں گے, جتنا اچھا نیا پروڈکٹ انٹروڈیوس کرا پائیں گے آپ مارکیٹ میں, اتنا ہی زیادہ آگے نکل جائیں گے, آپ کی پروڈکٹیوٹی اتنی بہتر ہو جائے گی. اگر آپ سرمایہ اپنا سارا کا سارا پرانی چیزوں میں لگاتے رہیں گے تو سرمایہ سے پروڈکٹیوٹی حاصل نہیں کر پائیں گے. فرض کریں آپ سرمایہ سارا آڈیو کیسٹس میں لگا دیتے ہیں, آپ کا سارا سرمایہ ویسٹ ہو جائے گا, زیرو پروڈکٹیوٹی ہو جائے گی, کیونکہ ریسرچ کی وجہ سے اب وہ ٹیکنالوجی پرانی ہو چکی ہے. تو آپ کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے لیے ریسرچ کرنے پر سرمایہ لگائیں, اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی کیا ہو جائے گی؟ بہتر ہو جائے گی. پوائنٹ نمبر 9, بہت آسان سا پوائنٹ, پیچھے ڈسکس ہو بھی چکا ہے, مینز آف ٹرانسپورٹ. آپ ٹرانسپورٹ کون سی سلیکٹ کرتے ہیں؟ مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ ٹرانسپورٹ کا اچھا استعمال کر لیں گے, آپ فاسٹ اور سوئفٹ ویز استعمال کر لیں گے, سستے ذرائع, اچھے ذرائع استعمال کر لیں گے تو پروڈکٹیوٹی بڑھا لیں گے. اگر آپ ذرائع غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ میں پیچھے پراپر یوز میں بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کسی حد تک. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از ایبلٹی آف انٹرپرینور. انٹرپرینور کس کو کہتے ہیں؟ آجر کو, جو کاروبار کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. انٹرپرینور ایک بڑی پراپر ٹرم ہے. انٹرپرینور اس شخص کو کہتے ہیں جو کاروبار میں پیسہ بھی لگاتا ہے اور کاروبار کو مینیج بھی کرتا ہے. تو آپ کے مینیج کرنے والے کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے سرمایہ کا کیسا استعمال کرتا ہے. یہاں پہ پھر وہی بات آتی ہے جو آپ کو میں نے ایگزامپل ڈرائیور والی دی ہے. ٹھیک ہے. ایک نئی گاڑی ایک غلط ڈرائیور کو دے دیں تو وہ نقصان کر دے گا, اور ایک پرانی گاڑی ایک اچھے ڈرائیور کو دے دیں تو وہ سکسیسفلی اس کو اپنی منزل تک پہنچا دے گا. تو انٹرپرینور جو آجر ہے, جو کاروبار کو مینیج کر رہا ہے, اگر وہ اسکلفل ہے, وہ اچھی سکلز رکھتا ہے, تو آپ کے سرمایہ کو اچھا مینیج کر کے آپ کو پروڈکٹیوٹی زیادہ دے گا. اور اگر آپ کا انٹرپرینور, آپ کا مالک, آپ کا آجر اسکلفل نہیں ہے, مہارت نہیں رکھتا, تو آپ کے سرمایہ کو وہ ضائع کر دے گا. تو اسٹوڈنٹس یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کیپٹل کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا فیکٹر آف پروڈکشن کا تیسرا جو ہمارا پارٹ تھا کیپٹل والا, وہ ہم نے اس میں ڈسکس کیا. کیپٹل کیا ہوتا ہے, اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں, اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں, کون سے ایسے عوامل ہیں جو کیپٹل کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر, سرمایہ کی پیداوار پر افیکٹ کرتے ہیں. اب آپ کا اسٹوڈنٹس کام اتنا ہوگا کہ یہ آپ کی بک میں ورڈ بائی ورڈ جو میں نے لکھا ہے یہی لکھا ہوا ہے, یہی پوائنٹس بنے ہوئے ہیں. ان پوائنٹس کو آپ نے نہ صرف یاد کرنا ہے بلکہ ریٹن فارم میں ڈسکشن گروپ میں مجھے فار ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ, آئی نیڈ ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ ٹو سبمٹ دس اسائنمنٹ. ہر اسٹوڈنٹ ریٹن فارم میں مجھے یہ اسائنمنٹ سبمٹ کرے گا. سو کیپ ان مائنڈ ان دا نیکسٹ لیکچر, کل جب آپ کے اس کے اوپر ڈسکشن انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے, تو کل کا ٹائم ہے آپ کے پاس, کل تک مجھے یہ اسائنمنٹس آپ کی سبمٹ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ.